मेरा नाम शबनम है। मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन मैं 22 साल की थी जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मेरे लिए ये बहुत शौक की बात थी, क्योंकि मैं इनकी इकलौती औलाद थी और मेरा कोई भी सहारा ना था। मैं कोहाट में रहती थी। इसके बाद मैंने अपनी एक सहेली के घर रहना शुरू कर दिया। मुझे बहुत से लोगों ने अपने साथ रहने का कहा था, पर मैं किसी और के सहारे नहीं रहना चाहती थी। इसी वजह से मैंने यही सोचा कि अपनी सहेली की तरफ कुछ दिनों के लिए रहूंगी। इसकी भी शादी होने वाली थी, इसलिए मैं ज्यादा देर इसके यहाँ नहीं रुक सकती थी। कुछ दिनों के बाद इसने मुझे मशवरा दिया कि मैं वो घर बेच दूं जो मेरे अम्मी अब्बू का था। मैं पहले तो राजी ना हुई, लेकिन बाद में मुझे इसकी बात माननी पड़ी और मैंने वो घर बेच दिया था। इस घर के बिकने के बाद मुझे बहुत ज्यादा रकम वसूल हुई थी। इससे मैं सारी जिंदगी आराम से जी सकती थी, लेकिन ये सिर्फ मेरे अपने लिए काफी थी। कुछ देर बाद मेरी सहेली की शादी हो गई थी। इसने मुझे मशवरा दिया था कि मैं इन पैसों को किसी कमेटी में डाल दूं ताकि वो पैसे महफूज हो जाएं। मैंने इसकी बात मान ली और ऐसा ही किया था। अब मेरे पास गिने चुने पैसे बचे थे। मैंने एक किराए का छोटा सा घर तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की तलाश के बाद मुझे एक घर मिल गया था जो बिल्कुल मेरी डिमांड के मुताबिक था। मैंने अपना सारा सामान इस घर में सेट कर दिया था। इस घर का किराया 10,000 था। मेरे पास इतनी रकम मौजूद थी, इस वजह से मैं आराम से किराया दे देती थी। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि मुझे घर में फ्री रहने के बजाय कोई काम शुरू करना चाहिए। यही सोचकर मैंने ऑनलाइन एक कोर्स शुरू कर दिया और इसके कुछ महीनों के बाद मैं ऑनलाइन कमाने लगी थी। मैं अब आराम और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी, लेकिन मेरा मालिक मकान मुझे तंग करने से बाज नहीं आता था। वो रोज कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे घर खाली करने का कहता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई किराएदार इससे ज्यादा पैसों पर मिल गया था। इस वजह से मैं अब ज़हनी तौर पर तैयार हो गई थी कि वो कभी भी मुझे घर से निकाल सकता है। एक रात मैं सो रही थी, आधी रात का वक्त था, जब मेरे इस घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा था। मैं डर गई थी कि इस वक्त कौन हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मालिक मकान सामने खड़ा था। अब वो मुझे घर से निकलने का कह रहा था। मैंने इसे दरख्वास्त की कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी, लेकिन आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगी। मालिक मकान भी बाज न आया और अब मेरा सामान बाहर फेंकने लगा था। इसने मेरा सारा सामान फेंककर इस घर को ताला लगाया था। मैं भी बाहर निकल आई थी। अब मैं परेशान थी कि मैं किधर जाऊंगी। मुझे ख्याल आया था कि मेरे चचा भी इसी जगह 2 गली छोड़ कर रहते हैं। मेरी इनसे इतनी बातचीत नहीं होती थी, इसी वजह से मैं इनके घर नहीं रहती थी। वो भी अपने इस घर में अकेले रहते थे। इनका एक ही बेटा था। इसकी शादी 2 साल पहले हो गई थी, लेकिन इसकी बीवी ने अलग घर में रहने का कहा तो मेरे कजन ने इसकी बात मान ली और इसके साथ एक अलग घर में रहने लगा था, जिसकी वजह से मेरे वो चचा अब अकेले रहने लगे थे। इनका घर भी काफी छोटा था। इनका सारा खर्चा इनका बेटा ही उठाता। मेरी चची का भी बहुत अरसे पहले से इंतकाल हो चुका था और इसके बाद से मेरे चचा अकेले हो गए थे। मैंने इनके घर जाने का फैसला किया और अपना सारा सामान इकट्ठा किया। मैं बहुत मुश्किल से इनके घर पहुंचती थी। अब इनके दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने अपने चचा के घर का दरवाजा बजाया तो इन्होंने दरवाजा नहीं खोला था, क्योंकि रात का वक्त था, वो शायद सो रहे थे। मैंने सारी रात पास पड़े फट्टे पर गुजार दी थी और सुबह का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही सुबह हुई तो मैं जल्दी से उठी। मैंने अपने मोबाइल पर टाइम देखा तो पूरे 10 बज रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। मेरे चचा ने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर वो हैरान हो गए, लेकिन मेरे साथ इतना सारा सामान देखकर वो समझ गए थे कि मैं किस नियत से आई हूँ। इन्होंने मुझे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो मुझसे पूछने लगे कि मैं इतनी सुबह कैसे आ गई।
اس پر میں نے انہیں ساری داستان سنا دی کہ کس طرح مجھے میرے مالک مکان نے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا اور میں باقی کی رات ان کے دروازے کے باہر ہی بیٹھی رہی۔ وہ بھی حیران ہوئے تھے، لیکن کہنے لگے کہ وہ کچھ وقت کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے اور وہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن رات کو جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ ان کا بیٹا اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بچت کرتے ہیں اور اب میرے آنے سے خرچہ زیادہ ہو جائے گا۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی بات بھی درست تھی۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میں صرف رات کو سونے کے لیے پنکھا چلایا کروں گی، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگے تھے، پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں رات کو ان کے روم میں سویا کروں گی۔ مجھے شوق لگا تھا کہ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا موڈ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ان کی بات کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح بچت ہو جائے گی اور میں بغیر کسی مشکل کے ان کے گھر میں رہ سکوں گی۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس پر میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن میری چچا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر میں اس بات پر عمل کروں گی تب ہی ان کے گھر میں رہ سکتی ہوں۔ میں اب پھنس چکی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اسی وجہ سے میں نے اس بات کو مان لیا۔ میرے چچا نے مجھے خوشی خوشی رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنا سارا سامان الگ روم میں سیٹ کیا تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے رات کو اپنے چچا والے روم میں ہی سونا ہے، اس لیے جب بھی رات ہوتی تھی تو میں اس روم میں سونے کے لیے چلی جاتی تھی۔ مجھے روز ہی خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میرے چچا میرے ساتھ کچھ کر نہ دیں۔ اسی وجہ سے میں روز دیر سے سوتی تھی اور ساری رات ڈر کر گزار دیتی تھی۔ ویسے بھی میں رات کو آن لائن کام کرتی تھی اور دیر سے ہی ان کے روم میں جاتی تھی۔ جب بھی جاتی تھی تو وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، اس پر میں پرسکون ہو جاتی تھی کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں بیڈ کے بالکل کنارے پر سوتی تھی۔ اس روم میں اور کوئی بھی چیز موجود نہ تھی جس پر میں سو سکتی تھی، اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑا تھا۔ میں صبح بھی جلدی اٹھ کر دوسرے روم میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک رات میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی محسوس کر رہا ہو اور کسی کا ہاتھ میرے اوپر ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی وجہ سے میں پھر سے سو گئی، لیکن وہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے تھوڑی سی حرکت کی تو وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اگلی صبح میرے ذہن میں یہی گھوم رہا تھا کہ رات کو وہ سب کیا تھا۔ مجھے اپنے چچا پر شک ہونے لگا تھا، پر میں ان پر الزام نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ اس طرح وہ مجھے گھر سے نہ نکال سکتے تھے اور پھر مجھے کوئی دوسرا گھر تلاش کرنے میں مشکل ہونی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنے چچا سے کچھ نہ کہا اور آج رات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات کا وقت آیا تو میں اس طرح سے پھر سے سونے لگی، لیکن اس بار میں اندر سے جاگ رہی تھی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ میں نے بہت انتظار کیا اور کچھ وقت کے بعد مجھے پھر سے محسوس ہونے لگا تھا کہ کسی نے وہ حرکت دوبارہ کی ہے۔ میرے حسن کو محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی کچھ اور ہوتا جب میں اٹھ گئی اور فوراً میں نے وہ لیمپ آن کر دیا جو میری سائڈ پر تھا۔ میرے چچا بھی جلدی سے دور ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں غصے سے دیکھا تھا کہ یہ کیسی حرکت تھی۔ اس پر ان کے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی کے آثار نہ تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ کہنے لگے تھے کہ اس گھر میں رہنے کے لیے مجھے یہ سب کروانا ہوگا۔ میں شوق ہو گئی تھی، کیونکہ میں کسی پناہ کے لیے خود کو بیچ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں جھٹ سے ان کے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ میرے چچا بھی جانتے تھے کہ میں مجبور ہوں، اس لیے انہوں نے میرے آگے یہ شرط رکھی تھی تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ میں نے بہت سوچا کہ مجھے کوئی دوسرا آپشن مل جائے، لیکن کوئی بھی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں نے انہیں ہاں کر دی تھی اور پھر سے ان کے روم میں چلی گئی تھی۔ میرے چچا نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ فوراً ہی دوبارہ سے میرے پاس آ گئے تھے اور بغیر کوئی وقت برباد کیے وہ ایک مرتبہ پھر سے مجھ پر جھک گئے تھے اور میرے ساتھ کام کرنے لگے تھے۔
میں جان گئی تھی کہ ان کے اندر یہ طلب بہت پرانی ہے، جب بھی وہ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ میرے ساتھ بھی یہ سب پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس سب سے میری آنے والی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو۔ وہ میری بات سمجھ گئے تھے، جب ہی دھیان سے کام کرنے لگے تھے۔ میں نے شروع میں ان کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں بھی مجبور ہو گئی تھی اور ان کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرے چچا نے کوئی رات بھی مجھے سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ میں جلد ہی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے لگی تھی کہ مجھے کوئی اور گھر کرائے پر مل جائے تاکہ میری اس جگہ سے جان چھوٹ جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے سستے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ مل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے چچا کے گھر کو خیر باد کہہ دیا اور اس چھوٹے سے فلیٹ میں چلی گئی تھی۔